جب اللہ دعا نہیں بدلتا تب مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ دعا کی توفیق کسے دینی ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے بس مانگ لو اللہ سے، ناممکن اور ممکن کے وسوسوں سے دور آ کر بس مانگ لو، بس مانگ لو۔ تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو، ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب لمحوں میں اس نے مقدر بدل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب سمندری طوفان میں اس نے ساحل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب تپتی دھوپ میں اس نے سایہ دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اندھیروں میں اس نے پرنور سویرا کر دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب ہاتھ اٹھائے دعا کو تو آنکھوں کو نمی نے گھیر لیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میری آمین کو اس نے کن میں بدل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں تنہا تھی اور اس نے مجھے سہارا دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب امید کی کوئی کرن نہ تھی اس نے خود پر مجھے یقین نہ کھونے دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب کوئی نہ تھا مدد کرنے کو اس نے میرے لیے مدد کو بھیجا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں خطرے میں تھی اس نے میری حفاظت کا انتظام کیا۔ امیدیں رب سے ہوں تو کیا مشکل ہے، دعا بھی قبول ہوگی، آپ کا نصیب بھی آپ کی چاہ سے بدلے گا۔ بے شک وہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے اور انہیں ہی ہر چاہ سے نوازتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں اس امید سے مانگ رہی ہوں تجھ سے کہ تو خالق دو جہان ہے، تیرے لیے کیا مشکل۔ سب کہتے ہیں یہ بہتر نہیں، مگر میں اس آس سے تیرے در پہ آئی ہوں کہ تو وہ ہے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، تو برے کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ سب کہتے ہیں میرے گناہ اس قابل نہیں کہ معاف کیے جائیں، مگر میں تجھ سے اس امید سے معافی مانگنے آئی ہوں کہ تو غفور ہے، رحیم ہے، تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دنیا تو میری امید کبھی بنی ہی نہیں، میرا مان تو ہے، جو تو ہے تو نہیں فکر کیا کہتا ہے یہ زمانہ۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالی بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھو بیٹھے ہو، جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجڑے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا۔ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا رکھتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ سے ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا، تم مانگو تو صحیح۔ یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے، تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 2 جہانوں سے آگے بھی اگر 100 جہان ہوتے تب بھی ان میں سما نہ پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔
تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اللہ تمہاری برداشت کو نہیں آزماتا، بلکہ وہ تو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کے ایمان کا امتحان لیتا ہے جنہیں وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، وہ کبھی تم کو حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں ہے، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور پھر دعائیں مقدر پر باری پڑ جاتی ہیں۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے بندے، کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں۔ میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہے۔ سجدہ اللہ کو کرتی ہو اور دعا میں محبت مانگتی ہو، تمہارا یہ سجدہ تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ بھی کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں نا۔ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ آپ کا سجدہ قبول کروں یا رد کر دوں؟ سجدہ تو اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا۔ اور رہی بات دعا کی، تو دعا کا اختیار اس نے مجھے دیا ہے، اور اگر دعا میں محبت کو مانگنا گناہ ہوتا تو وہ دعائیں بھی محدود رکھتا، اور یہ کبھی نہ کہتا کہ مجھ سے رجوع کرو، میں نصیب بدل دوں گا۔ ان لوگوں کی سوچ اور ججمنٹ سے کہیں وسیع میرے رب کی مصلحتیں ہیں، ان لوگوں کے لاجکس تک میرے رب کی محبت کبھی محدود ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے بندے کی تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا اور فرمایا، جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہاں میری محبت تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی لاز رکھنا جانتا ہے۔ اس کی بادشاہت، اس کی چاہت، اس کی محبت دنیا کی باتوں سے بہت پرے ہے۔ وہ پلکوں پہ ٹھہرے ایک ایک آنسو کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ سجدے کی توفیق بس تب دیتا ہے جب اس نے سجدہ قبول کرنا ہو، اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جانا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے۔ پھر دیکھنا تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی جائز تمنا کو پوری فرمائے اور ہر ایک دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ پسندیدہ شخص سے دل بڑھ سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے کبھی بھی دل نہیں بڑھ سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں سورۃ الضحیٰ کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس سورہ کو اینزائٹی، ڈپریشن کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں 2 قسمیں کھاتا ہے، دن کی روشنی کی قسم ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیو رکھتی ہیں۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزارتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے، اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازمی امر ہے۔
بات یہ ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کہ کچھ بھی ہو آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ ہمارا رب نہ ہمیں چھوڑے گا نہ بیزار ہوگا۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو پریشان مت ہو، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ جب ہم دنیا کے خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا میں نہ ہو کامیابی، لیکن آخرت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے جن سے اللہ تعالی راضی ہو؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تسلی دیتے ہیں، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا اگر مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ اللہ جانتا ہے کہ تم کس قدر الجھنوں میں الجھے ہوئے، ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہو۔ وہ اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے آس میں آج بھی اسی طرح صبح شام سجدوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اب بس تم صبر رکھو، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو تمہیں ضرور ایک دن اللہ کی راہ میں مکمل مطمئن کر دے گا، سبھی مشکل حالاتوں سے نکال کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعا کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی میں کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں میں وسیلہ بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی کئی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر، کبھی پیار بری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، کبھی رحمت برسائے چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقے سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے ہی بھول جاؤ اسے، لیکن وہ نہیں بھولتا ہے تمہیں۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے؟ اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وعدے کا پکا ہے؟ تو کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم پریشانی حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی، تو یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اطمینان رکھو انشاءاللہ۔ پتہ ہے میری پیارے اللہ، میں نے اپنی آخری حد کو آزمایا۔ اللہ میں نے وہاں سے امیدیں لگائی تھی جہاں نہ تو میری التجا کا مان رکھا گیا تھا، نہ ہی اپنے کیے وعدے کا بھرم۔ لوگ مکر جاتے ہیں اپنے کیے الفاظ سے، کس طرح مکر جاتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، کیا میں آپ کی بندی نہیں؟ کیا آپ میرے رب نہیں؟ وہ انسان دور ہو گیا مجھ سے جسے نہیں ہونا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ لوگ خود دور نہیں ہوتے، اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ رہنے نہیں دیتا جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کا بھلا چاہتا ہے۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے،
مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی کبھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کئی زیادہ محبت تم سے ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہیں اس سے بھی بہتر نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکے، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اداس ہو کر تو تم خود پر ظلم کرو گی، حالانکہ اللہ نے تو دکھا دی اصلیت۔ اللہ نے تو بہت پہلے ہی تمہیں اشارے دینا شروع کر دیے تھے، لیکن ہم انسان کہاں سمجھتے ہیں۔ اب بلا میں کیوں روؤں یا اداس ہوں؟ حالانکہ میں تو یہ جان کر خوش ہو گئی ہوں کہ اللہ نے جو پوری کائنات کا مالک ہے اس نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے جو کہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔